پڑتا ہے۔ آج کی دنیا کی حالتیں اس بات کی طرف بار بار متوجہ کرا رہی ہیں کہ پھر اس گھرانے کے نور کی تجلی کی ضرورت ہے۔ ہماری تمام مشکلوں کا حل مشکل کشائے زماں کا ظہور ہے۔ ظہور میں دیری کردار کی وجہ سے، کردار سازی کے ساتھ، جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا اگر ہو تو انشاءاللہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہوگا۔ دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن فی هذه بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ عزیزان گرامی، مجالس کی کڑیوں کی آخری کڑی ہے۔ سب سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ان مجالس میں شریک ہو سکیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اسی شہزادی کے طفیل سے قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے مسافرین کا جو دور دور سے تشریف لائے ہیں، لاتے رہے ہیں اور بہت سے جا بھی چکے ہیں، ان کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یقین جان لیجئے کہ آپ کے مطابق جیسے کہ میزبانی ہونی چاہیے نہیں ہو سکی۔ انسان کو گھر چھٹنے کے بعد پھر وہ مقام نہیں مل سکتا۔ حتی المقدور جو ہماری قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، آپ کے سامنے پیش ہوتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تو دور دور سے مومنین احتیاجات کو لے کر کے آئے ہیں، دعاؤں کے لیے آئے ہیں، یقیناً اس بارگاہ شہزادی سے خالی نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد اہل وطن مؤمنین
اور جانتے ہیں بڑی ہی خندہ پیشانی سے دامے درمے سخنے ان مجالس میں حصہ لیتے ہیں، اور انہی کی کوشش کی وجہ سے یہ مجالسیں ہر سال ان میں 4 چاند لگتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے ہم سے آج سے پوچھا کہ اگر یہی عالم ہوگا تو آئندہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہم گھبراتے نہیں ہیں، وہی ہوگا جو 40 میں جو کربلا میں ہوتا جن کے مہمان ہیں وہی دیکھیں گے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ نے جو محنتیں کی ہیں، جو آپ نے خدمات دی ہیں، اللہ قبول کرے، اور اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ اس کے بعد انجمن جعفریہ دار الزہرا کمیٹی اور پھر البلاغ علماء البلاغ، جو ان تمام انتظامات کے جوہر ہیں، وہ نیوکلیس ہیں، یہ علماء البلاغ کی محنتیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ ظاہراً میں بیٹھا رہتا ہوں، حقیقت میں یہ علماء کی محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین علی پور سے ساری دنیا میں علماء علی پور خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ انجام دیتے رہیں گے۔ نظم بیسم کی شعراء جناب ناظم یہ تمام آرگنائزیشن، خصوصاً مجالس کا، شعراء کا، علماء کا، ان سب کا آرگنائز کرنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ سب کو خوش کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اتنا اصرار وغیرہ ہوتا ہے، ہم شرمندہ ہیں کہ ہر ذاکر کو نہیں پڑھا سکتے، ہر شاعر کو جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ سب کو خوش کریں۔ میں جناب ناطق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے اہم جو ارکان ہیں رضاکاران ہیں، ان کی محنتیں اللہ جانتا ہے کہ انتھک کوشش ہوتی ہے کھلانے پلانے، یہ عزا بستر عزا بچھانے، نہیں معلوم کتنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ خدا انشاءاللہ ان میں اور قوت عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ آپ تمام کو فرداً ہم دعائیں دیتے ہوئے آئے ہیں، دعا دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم و آباد رکھے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے اسی مجلس کے بعد مجھے فوراً واپس لوٹنا ہے، میں کل نہیں رہ سکوں گا، میں شعراء سے بھی معذرت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ممکن ہے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام کل کی محفل میں ضرور شریک رہیں، اور حقیر کو بھی اپنی دعا میں نہ بھلائیں کہ اللہ تعالی ہماری ہمت باندھے رکھے، اور خصوصاً جو سانحہ ہمارے گھر میں ہوا ہے اس کو رضائے الہی کی طرف موڑنے کی کوشش کریں ہم۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اس مصیبت میں ایسے جملے ہماری زبان سے نہ نکلیں کہ جو شرک کی بو دیتی ہوں۔ کوشش یہی کرتے ہیں، در اہل بیت سے ہمیں یہی ملا ہے کہ ہر قربانی پر یہ کہو رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تسلیتوں کا، تسلیوں کا۔ بعض حقیقت یہی ہے کہ ہر مومن جب سینے سے لگاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش
کربلا میں بھی کوئی سینے سے لگانے والا ہوتا، کربلا میں بھی کوئی سکینہ کو تسلی دینے والا ہوتا، بجائے اس کے کہ کوئی تسلی دے، دنیا نے تماچوں سے تسلی دی۔ گزشتہ سال ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ مصائب ضروری نہیں ہے کہ آخر میں ہوں پہلے ہوں، ہر وقت ہمارے پاس مصائب ہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مقاتل پڑھیے، علماء کرام سے بھی گزارش ہے، دیکھیں کہیں پر کربلا کے واقعے کے بعد بچوں نے اتنا ظلم سہا ہے جس کا تصور کرتے ہوئے انسان گھبرا جاتا ہے۔ بچوں پر کبھی کوئی تماچے وغیرہ مارتا ہے تو یہ سوال کرتے ہیں، بتا تم کو کیا چاہیے، تاکہ وہ ادا کر دیں تو تاکہ یہ تماچوں سے بچ سکیں۔ بچے تماچے کھاتے رہے، سکینہ نے کربلا سے لے کر شام تک تماچے کھائے، لیکن اس نے بتایا جو میرے بابا کی نا ہے وہی میری نا ہے، یعنی جس طرح سے میرا بابا بیعت کو تیار نہیں ہوا، تمہارے تماچوں سے ہم بیعت کے تیار ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ مکتب اہل بیت جس کی روشنی آج آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں ایسی بھی پھیل رہی ہے۔ خوشخبری دیتا ہوں میں آپ کو، افریقہ میں اسسمنٹ یہ ہے کہ 60 ملین شیعہ ہوئے ہیں، 60 ملین شیعہ ہوئے ہیں۔ حجاز میں، سعودی مت کہیے کبھی بھی، حجاز ہے اس کا نام، لفظ سعودی کہنا بدعت ہے جی۔ حجاز میں ہر گھر میں یا باپ شیعہ ہوا ہے یا ماں شیعہ ہوئی ہے یا بیٹا شیعہ ہوا ہے یا بیٹی شیعہ ہوئی ہے، یہ سب الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق خود بخود بلند ہوتا ہے، اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق بلند ہو رہا ہے، بہت تیزی سے پریڈکشن یہ ہے کہ عربوں میں 80% شیعہ ہونے والے ہیں۔ میں اگر آپ لوگ عربی سے تھوڑا سا واقفیت رکھتے ہیں، المستبصرین جا کر کے ٹائپ کریں، فہرست ایجپٹ کے اکثر علماء اہل سنت شیعہ ہو چکے ہیں، ٹیونس کے میجورٹی اہل سنت کے علماء شیعہ ہو چکے ہیں، علماء اسکالرز۔ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ لیبیا میں اس سال حسینیہ برپا ہوا ہے، یعنی آج تک تصور نہیں کر سکتے تھے کہ لیبیا میں امام حسین کے نام سے ایک امام بارگاہ بھی تیار ہوگی۔ یہ ہیں ان قربانیوں کا جو علی سے شروع ہوئی تھی، علی کی تنہائی سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی مکتب اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے، اللہ مسکرا کر یہ کہہ رہا ہے تم ظلم کرتے جاؤ اور ہمارا وعدہ ایک دن پورا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ قصص کی چوتھی آیت ہے، 28واں سورہ چوتھی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، جن کو دبایا گیا ہے ہم انہیں ابھاریں گے، جن کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے ان کو ہم ابھاریں گے اور انہیں ہم امام بنائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
موضوع رہا ہے اور اختتام تک تقریباً سمیٹ رہا ہوں میں آپ لوگ یہ موضوع کہ صرف میں نے مقدماتی گفتگو کی ہے. میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، دین کو مولویوں میں محدود مت کیجیے. دین صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے. ہر مومن اپنی ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی کو پورا کرے. ممبر پر آپ کو خطوط دیے جاتے ہیں، گائیڈ لائنز دیے جاتے ہیں. اس کو ایکسپینڈ کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی شرح کرنا آپ کا فریضہ ہے. تلاش کرنا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس بات کی تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. تھوڑا سا دین سے متعلق کام کیجئے. صرف ممبروں سے آنے والی آوازوں تک محدود نہ رکھیے. کتابوں کو پڑھیے، گھر میں لائبریری رکھیے. قرآن پہلے، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، رسالۃ الحقوق، ایسی کتابیں ہیں جو ہمیشہ آپ کے چاروں طرف پھیلی ہوئی رہنا چاہیے. جب بھی موقع ملا اٹھا لیا، ایک آدھ حدیث پڑھ لی. تو دیکھیے نور انسان میں جب آتا ہے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. پھر سکون کی دولت کا بہت زیادہ بڑا ذخیرہ آپ کو ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خدا توفیقات میں ہمارے اضافہ کرے. دین کے سلسلے میں ہم محدود نہ رہیں بلکہ اس میں بہت زیادہ محنت کریں انشاءاللہ. موضوع ہے سر بلند رہو، بی وکٹوریس. اور آج اس اختتام پہ جو گفتگو کر رہا ہوں بہت ہی اہم گفتگو ہے. وہ ورلڈ میں دو انرجیز پھیلے ہوئے ہیں، دو قوتیں ہیں. ایک پازیٹیو انرجی، ایک نیگیٹو انرجی. ایک مثبت قوت ہے جو پھیلی ہوئی ہے، ایک منفی قوت ہے جو پھیلی ہوئی ہے. کیا معنی ہے؟ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں یہ سورہ ریپیٹ کرنا واجب ہے. ہر مسلمان بالغ پر سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے، اور بغیر اس سورے کے نماز ہوتی نہیں ہے. صرف ایک ہی نماز ہے جس میں یہ سورہ نہیں ہے، وہ نماز میت ہے جس کے پڑھنے سے لوگ ڈرتے ہیں. لیکن ہر نماز میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہی نہیں ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. یہ ریپیٹیشن کانسٹنٹلی کیوں ہے؟ ایک خوبصورت سوال ہے. میرے پاس اس وقت تفصیل سے جانے کا موقع نہیں، مگر ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. خدایا پروردگارا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پگڈنڈی ہے یا فری وے ہے یا موٹر وے ہے یا ہائی وے ہے؟ کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ کیا ہے؟ کہ یہ پگڈنڈی نہیں ہے، یہ راستے نہیں ہیں، یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ ہائی وے نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائیں، ان لوگوں کا راستہ. کچھ ایسے ذوات مقدسات ہیں جنہوں نے اس راستے پر چل کر نقوش کو چھوڑ دیا ہے. ان نقوش پر چلنے کا نام ہے صراط مستقیم. یہ فٹ اسٹیپس چھوڑے ہیں، اپنی زندگی میں سیرتیں چھوڑے ہیں. ان سیرتوں پر چلنے کا نام ہے صراط مستقیم. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ kar رہے ہیں. دو قوتیں انسان میں ہیں، ایک ہے قوت دافعہ، ایک قوت جاذبہ. آپ ایک قوت کو جذب کرتے ہیں، ایک قوت کو دفع کرتے ہیں. جب تک یہ دو قوتیں نہ ہو انسان بلندی تک جا نہیں سکتا. پہلا کام جذب کریں، اٹریکٹ کریں قوتوں کو. دوسرا کام غلط قوتوں کو ہٹائیں.
جاذبہ اور دافعہ، یہ دو قوتیں ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم جاذبہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دافعہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ساتھ رہیے اور سمجھیے۔ جب تک انسان 7 رذائل کو دفع نہیں کرے گا 7 فضائل کے قریب نہیں جائے گا۔ بہت ہی اہم 7 نمبر 7 کیوں ہے؟ اسلام میں نمبر 7 کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بھی عجیب و غریب بحث ہے، اور یہ خود ایک بحث اشرے کی ہے، مگر صرف اشارے کرتا ہوں میں۔ 7 ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں۔ کیوں ہفتے کے 7 دن ہیں؟ کیوں نہیں 14 ہو گئے؟ 7 ہی دن کیوں ہیں؟ بحث ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ 7 آسمان 7 heavens، 7 زمینیں 7، اور پھر خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ گھومے۔ یہ 7 کیا ہے؟ یہ 7 کیوں ہے؟ 9 کیوں نہیں ہے؟ 5 کیوں نہیں ہے؟ 7 کیوں ہے؟ یہ بحث ہے۔ نماز سے پہلے 7 تکبیرات ہیں، 7 تکبیرات ہیں۔ نماز کو جب کھڑے ہو جائیں آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 6 تکبیریں۔ 7ویں تکبیر کو آپ تکبیرۃ الاحرام قرار دیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 7ویں تکبیر ہو۔ تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ نیت کیا۔ کبھی کبھی میں سنتا ہوں کانوں سے لوگ نیت جو زبان سے بولتے ہیں، کسی نیت کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن میں سوچیں کون سی نماز ہے، قرب الہی کا تصور کریں، اللہ اکبر۔ یہ جو نیت کے بعد تکبیر ہے اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ یہ واجب نیت ہے، اس کے بعد کچھ شرائط لاگو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، پوری نماز تک آپ بالکل محرم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو حرام ہے چند چیزوں سے، سوائے ذکر کے کچھ اور کام نہیں کر سکتے۔ تو تکبیرۃ الاحرام ساتھ ہے میرے؟ آپ لوگ ہیں تو انشاءاللہ آخری صف تک صلوات پڑھیے محمد والے۔ 7 رذائل سے دور ہونا ہے۔ رذائل وائسز کہتے ہیں انگلش میں، فضائل ورچوز کہتے ہیں۔ 7 وائسز کو ہٹانا ہے، 7 فضائل کو 7 ورچوز کے قریب جانا ہے۔ اگر مجھے سربلند رہنا ہے، وکٹوریس رہنا ہے، یہ 7 اگر میرے نوجوان کچھ کام کریں اس پر تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ کوشش کریں اس چیز کو، 7 رذائل کو دور کریں، 7 وائسز کو دور کریں۔ یہ بہت خطرناک رذائل ہیں۔ جب تک یہ رذیلوں کی رمق بھی ہوگی انسان ترقی نہیں کر سکے گا۔ ان میں سب سے پہلے عجب ہے۔ عجب کس کو کہتے ہیں؟ عجب خود نمائی، سیلف کنسیٹ۔ میں میرا گھر، میرا خاندان، میری چیز، میں، میری گاڑی، میرا گھر، میں، میری نماز، میرا روزہ، یہ میں، یہ عجب ہے۔ یہ عجب جب تک انسان میں رہے گا اس وقت تک اس کی یہ قید ہے، انسان اس کی قید میں آ گیا ہے۔ جب تک یہ قید میں رہے گا پھر عجب سے وہ باہر جب تک نہیں آئے گا اس کو کبھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ بہت سے آفیسرز کے سلسلے میں، علماء کے سلسلے میں، چنانچہ میرے بچے کے سلسلے میں عموماً جو ویسٹ میں جملہ کہا جاتا ہے he was down to earth، he was down to earth۔ وہ بہت متواضع تھے، بہت زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے یہ اسٹرنگ اٹیچ نہیں کر لیے تھے، میرا نام یہ بولیے، مجھے یہ بولیے، میرا نام حجت الاسلام کہیے، علامہ کہیے، لیکن اس سے دور ہو چکے تھے۔ انسان
عجب سے خالی ہو جائے. جیسے عجب سے خالی ہوگا اس میں ایک کیفیت پیدا ہوگی جس کے بعد اس کو کسی چیز کی تمنا نہیں ہوگی. ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک مجلس چاہیے. عجب کے احادیث ہیں، قرآنی آیات ہیں وغیرہ، لیکن میں آپ کو گائیڈ لائن بتا رہا ہوں. کبھی موقع ملا، حیات رہی، آپ سنیں گے کہیں نہ کہیں ایک جگہ پر اس کی شرح کی جائے گی. عجب سے دور رہنا، عجب سیلف کنسائٹمنٹ، انسان اپنا خود کا تصور کرنا، ہمیشہ اس کو کہتے ہیں عجب. ایک اللہ اکبر کہہ رہے پروردگار مجھے عجب سے دور کر دے. دوسرا ہے کبر. کبر ہے غرور. غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے پہلے جس نے غرور کیا وہ شیطان ہے. اگر غرور ہے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یا دولت کا غرور، یا جوانی کا غرور، یا زمینوں کا غرور، یا آسمانوں کا غرور، یا خاندان کا غرور، کسی طرح کا غرور اگر ہے انسان کامیاب ہو نہیں سکتا. اسی لیے متواضع رہنا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پرائیڈ. پہلی چیز جس سے دور رہنا ہے وہ کیا ہے؟ عجب. عجب یعنی سیلف کنسیٹ. نمبر 2 کبر کیا ہے؟ پرائیڈ، غرور. غرور سے دور ہونا ہے. پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر کے ساتھ کس سے دور ہونا ہے؟ حسد سے دور ہونا ہے. حسد گھروں کو جلا دیتا ہے، حسد برباد کر دیتا ہے. حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا. حسد کرنے والے کے لیے روایت میں ہے حسد کرنے والا اللہ پر گمان کر رہا ہے، اگر اللہ دوسرے کو دے رہا ہے تو مجھے بھی دے گا، مجھے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسد بہت ہی خطرناک. پھر اس کے لیے احادیث ہیں، روایتیں ہیں، اور اتنا خطرناک. سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہاسپٹل میں جائیے تو مریض کے ساتھ وہ دل کی حرکت کو لگا دیتے ہیں، مانیٹر ہوتا ہے اس میں حرکت ہو رہی ہے. کبھی کبھی ہارٹ بیٹ جو ہے اوپر جاتی ہے. اسی طرح انسان کی رذائل میں حسد کبھی کبھی اوپر جاتا ہے. کب؟ خدا کہہ رہا اس وقت بہت شر سے محفوظ رکھو جب حاسد حسد کرتا ہے. اگر حاسد حسد کرے تو بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ حسد کی نتیجے سے نکلا. تو یہ حسد سے دور ہونے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ ایثار. حسد کے مقابل میں 3 چیزیں اور ہیں. ایک ہے بخل، دوسرے ہیں غبطہ جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں اور انگلش میں انوی کہتے ہیں. رش کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. خدایا اس کو دیا ہے، مولا اس کو بھی بڑھائیں، مجھے بھی دے، اس سے کوئی برائی نہیں ہے. حسد کیا ہے؟ نہ اسے نہ مجھے، نہ صرف یہ نہ اسے بلکہ اس کا ختم ہو جائے مجھے مل جائے. اس کو کہتے ہیں حسد. حسد سے دور ہونا ہے. یہ اگر یہ اور آگے بڑھنا ہے، اگر انسان بلند ہونا چاہتا ہے، دیکھیے کبھی کہتا ہے مجھے بھی نہیں اسے بھی نہیں، ایک کبھی یہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں اسے نہیں. جی یہ ہے حسد. بخل کیا؟ نہ مجھے نہ اسے، یہ ہے بخل. بلند مرتبہ کیا ہے؟ مجھے نہیں اسے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیتے ہیں، خصاصے میں ڈالتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دوسرے کو کھانا کھلا دیتے ہیں. یہ ایثار بہت بلند مقام کا نام ہے. تو یہ تیسرے تکبیر میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا مجھے وائس آف حسد، جیلسی سے مجھے باہر نکال دے. جیلسی مجھے برباد کر دے گی، حسد مجھے برباد کر دے گا. مجھے کم از کم یا رشک تک لے جا، غبطہ تک لے جا، یا مجھے ایثار کے بلند مقام تک پہنچا دے. انسان اس تکبیر کے بعد پھر تکبیر کہہ رہا ہے حرص، لالچ.
لالچ ایک ایسی برائی ہے کبھی انسان سیر نہیں ہوتا. گریڈینس کہتے ہیں, گریڈ کبھی ختم نہیں ہوتا, ہڑپ جاتا ہے, کھاتا جاتا ہے, اس کا اتنا کھاتا ہے اس کو سکون نہیں ہوتا. ارے بھائی خدا نے اتنا دے دیا. اب دیکھیے آپ کے انڈیا کے بہت سے لیڈروں کے پاس 1000 کروڑ 2000 کروڑ 10,000 کروڑ, یہ کیا ہو گیا؟ ہرس ہے. ارے بھائی اللہ نے دے دیا, نکال دیا, اب تو بانٹا کرو یار, دیتے نہیں ہو. اسی لیے کوثر الگ ہے, تکاثر الگ ہے. تکاثر جمع مالا و عددہ, مال کو جمع کرتا ہے اور اضافہ کرتا جاتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, سمجھتا ہے کہ مال باقی رہے گا. اللہ کہتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ, اس آگ کو, اس مال کو ہم آگ لگا دیں گے. یہ آگ اوپر سے نہیں آئے گی, تمہارے اندر ہی جلائے گی, تم خود اندر سے جل جاؤ گے. ایک بہترین بحث ہے آیت اللہ جواد آمولی کا, فرماتے ہیں کہ جہنم میں لکڑیاں کہاں سے آئی؟ جہنم جل رہا ہے کیسے؟ جہنم جلتا کیسے؟ لکڑیاں کہاں سے آئی؟ وہاں جنگل کہاں سے ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جنگل نہیں ہے وہاں پر, خود انسان جنگل بن جاتا ہے, خود انسان آگ بن جاتا ہے. یہ ظالمین صدام, یہ جو صہیونی, یہ کون ہے جو خود اپنے آپ میں آگ لگا رہے ہیں؟ یہ خود جہنم کا ایندھن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ کتنی تکبیریں؟ 7 تکبیریں. پہلی تکبیر میں کون سے رذیل سے, فضائل سے دور ہونا ہے, عجب. دوسری تکبر, تیسرے حسد, چوتھے لالچ, پانچویں بخالت ایسے بخیل, نہ خود کھایا نہ دوسرے کو کھلایا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, مرنے کے بعد کفن کے علاوہ کچھ ملا نہیں. اسی لیے بخل نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں ہے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اللہ کا ہاتھ بن جاؤ, اللہ کا ہاتھ بنو. کیسے بنے بھی اللہ کا ہاتھ؟ جو دیتا ہے دیتے چلے جاؤ. اہل بیت نے کیا کیا؟ جو ان کو دل ملا یہ دیتے گئے. اللہ نے دیکھا تو جو میں دیتا ہوں وہ دے دیتے ہیں. اللہ نے کہا ہر چیز میں دے رہا ہوں. اہل بیت نے کہا ہم ہر چیز دیں گے. اللہ نے کہا اب ہم تم کو رضا دے رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرنا, نیگیٹو انرجی سے دور رہنا. اگر بلند ہونا چاہتے ہو, وکٹوریس ہونا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, یہ 7 رذائل کو دور کرو, 7 فضیلتوں سے قریب ہو جاؤ تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. عجب, کبر, اس کے بعد حرص, حسد, اس کے بعد بخل. اب آئیے 6ویں چیز ہے غضب, غصہ. غصے کے سلسلے میں دوپہر کی مجلس میں نے تفصیل سے بتایا, انسان میں جب غصہ ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ کتا ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ انسانی رہے, غصے کو جتنا کم رکھے بہتر ہے. غصہ تربیت اولاد میں بہت ٹھنڈے ہونا چاہیے. یہ دیکھیے بعضت ہم سمجھتے ہیں محنت کی وجہ سے خدا رزق دیتا ہے, نہ رزق اللہ محنت سے دیتا ہے, نہ حیات تمہاری وجہ
سے ملتی ہے۔ حدیث میں ہے اگر انسان صلہ رحم کرے تو اگر کسی کی حیات 3 سال باقی ہے، اگر صلہ رحم میں اضافہ کر دے تو اللہ اس کی 30 سال کر دے گا۔ اگر قطع رحم کرے گا، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لے گا تو اللہ اس کی اگر 30 سال حیات ہے اس کی 3 سال کر دے گا۔ تو معلوم ہوا دولت بھی اپنی محنت سے نہیں ملتی، حیات بھی اپنی محنت سے نہیں ملتی، یہ عطائے پروردگار ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب دیتا ہے۔ اس میں آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے، کیا یہ ممکن ہے گھر میں ایک انسان جلتا رہے، اس گھر میں ترقی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ابھی شادی کر کے بہو کو لائے ہیں، جب سے یہ آئی ہیں یہ ہمارے گھر میں منحوس ہیں، جب سے آئی ہیں ہمارے گھر میں رزق نہیں ہے، ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ٹہو کے دے رہی ہیں اور گھر میں وہ بچی جل رہی ہے اور دعا کر رہا ہے پروردگار ہمیں جاب بھی دے، رزق بھی دے۔ خدا کہہ رہا ہے گھر میں پہلے تو جنت لا دے، رزق میں دوں گا۔ ایک انسان کو انسان سمجھ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بچوں کی زندگی گزارنے کے لیے خطرناک ہے۔ غصہ اگر کسی میں ہے تو زیادہ درود پڑھا کرے، زیادہ یا رحمانو پڑھا کرے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ نماز میں رحمان و رحیم 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم۔ کیوں مسلسل رحمان و رحیم؟ اللہ کو سب سے زیادہ جو صفت پسند ہے رحمانیت ہے۔ جس کے گھر میں رحمانیت آ جائے گی، مرسیفلنس آئے گا، اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، ورنہ کھچا ہوئی کھچا رہے گا، وہ گھر میں کبھی سکون نہیں رہے گا۔ کوشش کریں گھر میں کتنے ہی حالات خراب نہ ہوں، مسکرانے کی عادت ڈالیں، پریشانی کتنا ہو ہمیشہ مسکرانے کی عادت ڈالیں۔ مصیبتیں ٹل جائیں گی مگر ہمارا عمل کبھی، ذرا سا غلط عمل، اس کا جو اثر رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی دوستی شیر سے ہو گئی، دوست جب شیر سے بہت ہو گئی یہاں تک کہ وہ شیر کے ساتھ سونے لگے، شیر کے ساتھ اٹھنے لگے۔ ایک دن شیر کے بعد صبح اٹھے تو کہا کہ تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ یہ صاحب نے جو شیر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، شیر سے کہنے لگے تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ شیر کو بہت برا لگا، کچھ نہیں کہا۔ چند دنوں کے بعد شیر نے کلہاڑا دیا ہاتھ میں، کہ تم اپنی پوری قوت سے میرے سر پر وار کرو۔ کہا کیسے؟ کہ تم مگر مجھ سے محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، دوستی ہے کہ نہیں، وار کرو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے زور سے وار کیا، سر پھٹا، خون نکلا۔ چند دنوں کے بعد وہ مندمل ہو گیا۔ شیر نے کہا اب دیکھو میرے زخم کو وہ نظر نہیں آتا ہے جو تو نے کلہاڑے سے لگایا ہے، لیکن جو تو نے زبان سے کہا تھا منہ میں بو آ رہی ہے وہ ابھی تک نکلتا نہیں ہے۔ تو زبان سے زخم لگانے سے پرہیز کریں۔ زبان انسان کو کا صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ 7 رذائل سے دوری، 7 فضائل سے قربت انسان کو سربلند کر دیتا ہے، انسان بلندیوں کو حاصل کرتا ہے۔ اور آخری ہے بہت خطرناک، شہوت۔ شہوت انگلش میں کہتے ہیں لسٹ کو۔ انسان بہت ہی خطرناک ہے، بایولوجیکل فیکٹرز اس کے۔ شہوت صرف یہ نہیں کہ بایولوجی کی وجہ سے ہی ہے، انسان شہوت صرف جنسی شہوت رکھتا ہے، نہ، انسان کپڑوں کی شہوت رکھتا ہے، انسان گاڑیوں کی شہوت رکھتا ہے، انسان کام کی شہوت رکھتا ہے۔ انسان کی شہوتیں کئی مختلف ہیں۔ گھر میں اتنا لباس ہے کہ حتیٰ ہینگر اندر ڈالنے کی جگہ نہیں ہے، پھر بھی کپڑے پہ کپڑا
کپڑا خرید رہا ہے، اتنا کپڑا لٹکا ہوا، ممکن ہے کہ تمہارا ہی رشتہ دار جو ہے اس کے پاس لباس نہ ہو، اس کو دے دو۔ کم از کم خدا تمہیں تمہارے آخرت میں ستر عورت کرے، تمہارے عیب کو چھپائے۔ مگر یہ کیا کرتا ہے انسان؟ شہوتوں میں مبتلا ہے۔ یہ شہوتوں کی وجہ سے بہت سے خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ روزانہ چیٹنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ۔ یاد رکھ لیجئے، نامحرم سے بات کرنا بغیر ضرورت کے حرام ہے۔ میری بیٹیاں، میری بیٹیاں، میری بیٹیاں، میرے بچوں، نامحرم سے بغیر ضرورت کے بات کرنا حرام ہے۔ حرام سور کا گوشت حرام ہے نا بھئی؟ ربا حرام ہے، جس طرح سے سور کا گوشت حرام ہے، غیبت حرام ہے، اسی طرح سے چاٹنگ خطرناک چیز ہے۔ اگر انسان کیا ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پر معلوم ہے کہ دلی میں ایک موقع ایسا آیا جہاں پر غیر مسلم وغیرہ لیکچرز کے لیے مجھے بلائے تھے ٹی وی اسٹیشن کی طرف سے، اور وہاں پر جبکہ ایک عورت کے یہاں پر ایک لڑکی کی ریپ ہوا تھا جو بہت بری حالت میں سنگاپور لے جانے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اسلام میں ریپ ہے نہیں، اسلام میں زنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ اسلام میں غضوا ابصارکم، آنکھوں کو نیچی کرو۔ مردوں کا پردہ پہلے اسلام میں، عورتوں کا پردہ بعد میں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے مردوں سے تم آنکھوں سے پردہ کرو، آنکھیں نیچی کرو۔ عورت سے کہتا ہے یہ بدبخت نیچی نہیں کرتا، تو پردہ کر لے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پروگرام میں نے کہا اسلام میں ریڈ لائٹ سے پہلے ایمبر لائٹ ہے۔ ریڈ لائٹ آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سرخ سے پہلے ایک پیلی لائٹ آتی ہے سیکنڈوں میں، اس کے بعد ریڈ لائٹ ہے۔ ریڈ لائٹ کہتی ہے کہ چلاؤ نہیں، اس سے پہلے وارننگ ہے پیلی لائٹ۔ اسلام یہ کہتا ہے زنا سے پہلے وارننگ ہے نگاہ، اگر نگاہ سے بچ گئے تو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہے۔ جو نگاہ سے بچا دیتا ہے تو وہ کہاں جائے گا وہاں تک۔ ہر مقام پہ منزل اسلام سے ہٹ کر کوئی بہتر جگہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی میرے نوجوانوں، تو پھر مولانا ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ ہمارے کالیگز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اپوزٹ جینڈر سے، ہاؤ ٹو لیڈ اور لائف، اٹس اے چیلنجنگ ایشو۔ بہت آسان مسئلہ نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے بہت آسانی سے بول دوں، لیکن ایک بچہ پڑھ رہا ہے، جوان بچہ اسکول میں، بہت مشکل ہے کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف، قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، اگر آپ لوگ ہیں ساتھ میرے، ہیں ساتھ آپ لوگ سننے کو تیار ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ قصہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، ہر جگہ الگ الگ ڈھنگ سے ذات پروردگار نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ 136 بار حضرت موسیٰ کا نام آیا ہے، موسیٰ کا نام 136 بار۔ فرعون کا 75 ٹائمز قرآن میں نام آیا ہے۔ کیوں ہے؟ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری اس، مردہ باطل داغ حسرت میری ہس۔ بہت ہی خوبصورت
اقبال نے کہا ہے کہ دو انرجیز ہیں، ایک انرجی موسیٰ کی ہے، ایک انرجی فرعون کی ہے، ایک انرجی حسین کی ہے، ایک انرجی یزید کی ہے۔ اگر حسینی بن جاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ تو ہر قوت پر حضرت موسیٰ مصر سے نکالے گئے، بلکہ ان کو کہا گیا، ایڈوائز دینے والا اپنا تھا، اس نے کہا کہ تم کو میں ایڈوائز دے رہا ہوں، تمہارا قتل ہونے والا ہے، نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ بھی یہ کہتے ہوئے نکلے، پروردگار نکلا کہ کہتے پروردگار میں ذرا سا پریشان ہوں، تو ہی میرا راستہ دیکھ لے۔ جب پہنچے مدائن کے قریب، مدائن ایک شہر ہے، وہاں پہنچے، باہر کنواں ہے، کنویں میں لوگ پانی سینچ رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے، پانی ڈال رہے ہیں، سے پانی کھینچتے ہیں ڈالتے ہیں جانوروں کے لیے۔ دو لڑکیاں وہاں پر ہیں، دو لڑکیاں ہیں، ایک پہلو میں بیٹھی ٹھہری ہوئی سہمی ہوئی ہیں، اور حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ہے تمہارا، کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ سب مردوں کے راج ہے یہاں پر، یہ لوگ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں تب ہمارا ٹرن آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جا کر کے ان کا ٹرن لے کر کے ان دونوں لڑکیوں کی یہ جو جانور ہیں ان کا پانی پلایا، اور عجیب و غریب قرآن کی آیت ہے، سورہ قصص کی آیت ہے، بہت ہی خوبصورت، مجھے بہت پسند ہے۔ اور کبھی نئے شہر میں جائیے، نئی حالت ہوئی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اس آیت کو پڑھیے، بہت مجرب ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عجیب و غریب آیت ہے۔ حضرت موسیٰ دعا نہیں کرے پروردگار مجھے یہ دے، مالک مجھے یہ دے، مالک مجھے یہ دے۔ انبیاء کی دعائیں ہیں اولاد دے، انبیاء کی دعائیں ہیں رزق دے، 100 سے زائد قرآن میں دعائیں موجود ہیں، لیکن یہ موسیٰ، حضرت موسیٰ کی دعا کا ڈھنگ ہی الگ ہے۔ اب کہاں سے نکلے ہیں؟ اپنے وطن سے نکلے مصر، کوئی نہیں ہے ہاتھ میں سوائے ایک جوڑا کپڑے کے سوٹ جو پہنے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 لڑکیوں کو جو حاجت کو پورا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہوئے پروردگار جو عالم میں مجھے رکھا ہے اسی کی مجھے ضرورت ہے۔ ہے بھائی، یعنی اس کا ہی میں محتاج ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، یعنی جو تو نے مجھے جس مقام پہ رکھ دیا ہے یہی میری ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ کے ڈھنگ دعا کا عجیب و غریب ڈھنگ ہے، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کبھی کبھی پریشان مت ہو جائیے، فوراً ہی کہیے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، جس عالم میں مجھے تو نے رکھا ہے شاید یہی میری ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، اسے زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ نوجوان لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ قصہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اتنی اجازت ہے کمیونیکیشن میں کہ جہاں پر جتنی ضرورت ہے اتنا کمیونیکیٹ کریں۔ مثلا ہوم ورک کے سلسلے میں، مثلا کوئی مسئلہ بتانا ہے اپنے کالگ کو، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کے فیلو اسٹوڈنٹ کو بتائیے، اس سے ہٹ جائیے، زیادہ انڈلج نہیں ہو جائیے، زیادہ باتوں میں ملوث نہ ہو جائیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے 2 نامحرم جہاں ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ 2 نامحرم، ضروری نہیں کہ 2 نامحرم باڈیلی ایک جگہ ہوں، یہ چاٹنگ میں 2 نامحرم ہے، تیسرا کون ہے؟ شیطان ہے۔ بے ضرورت چاٹ کرنا اس کے معنی کہ ہم لوگ حدود شریعت کو پار کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو سر بلند رہو تو اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرو۔ کنٹرول کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت یوسف کو دیکھو، یوسف نے ایسے کنٹرول کیا، اللہ نے حکومت عنایت فرمائی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے دین۔ عزیزان گرامی، 7 وائسز 7 ورچوز، 7 رذائل سے دور ہوئیے، ہر نماز میں اللہ سے مدد مانگیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سنسیئرلی مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت ہے استعینوا باللہ، استعینوا باللہ بالصبر والصلاۃ۔ کیسے مدد مانگے؟ اللہ سے کیسے مدد مانگے؟ ایک ہے صبر،
دوسرے ہے نماز. صبر کی تفسیر میں تمام علماء کہتے ہیں صبر سے مراد روزہ. اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ایک روزہ رکھیے قربتاً الی اللہ. روزہ اس رات کی دعا کیجئے پروردگار میری دعا کو قبول فرما. ہم لوگوں کی عادت نظر کی زیادہ ہے. یہ کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اور ذرا سختی زیادہ آئی تو یہ کام ہو گیا تو ایک روزہ رکھوں گا. بری چیز نہیں ہے, نظر ہے, لیکن چونکہ ذرا ہم کو رشوت کی عادت, ہم اللہ سے بھی رشوت دینا چاہتے ہیں. بہترین چیز کیا ہے, بجائے اس کے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا, بلکہ 2 رکعت نماز پڑھیے پھر دعا کیجیے. اس کو کہتے ہیں نماز حاجت. 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ پروردگارا تو ہی بہتر ہے, تو نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو میری مدد فرما. دیکھیں بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے. اور آج میں آ گیا منزل تک. علی نے یہ 2 رکعت نماز کب پڑھی؟ علی پور. مومنین ہر جگہ ماشاءاللہ آج کل حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں اور نور ہدایت چاروں طرف پھیل رہا ہے. علماء خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ بہت سے شہروں میں غسل دینا ایک مسئلہ تھا. کسی کے انتقال ہو جانے پر غسل دینا, اس لیے کہ پروفیشنل ہوتے تھے, ان کے پاس جانا پڑتا تھا. لیکن آج کل ہمارے پاس دیکھتے ہیں سارے شہروں میں ایسے والنٹیئرز موجود ہیں. اور علی پور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ادھر انتقال ہوتا ہے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, قبر کھودنے والے کھود دیتے ہیں, تیاریاں ہو جاتی ہیں. صاحب خانہ کو جس گھر میں غم ہو رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. روئیں گے آپ, کہنا ہے کچھ. علی ایسا مظلوم ہے. علی ایسا مظلوم ہے. فاطمہ نے کہا تھا یا علی تم مجھے غسل دینا, تم مجھے کفن پہنانا, آپ مجھے دفن کرنا. آپ کو معلوم ہے فاطمہ کی قبر کس نے کھودی؟ دنیا کا پہلا شوہر ہے جو اپنی زوجہ کی قبر کھودے. علی قبر کھود رہے ہیں. مجھے میرے بچپنے میں یاد ہے کہ زمین سخت ہوتی تھی ہمارے پاس قبرستان میں, اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ 2-4 آدمیوں نے تھوڑا سا قبر کھودا تو کہتے تھے ہاتھ بدلو, ہاتھ بدلو, ہاتھ بدلو. بھائی دوسرے کو دو موقع, دوسرے کو. کوئی علی سے کہنے والا نہیں. مولا قبر کھود رہے ہیں. کچھ قبر نیچے اتری, شاید مولا کا دل بھر آ گیا تھا. باہر 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا, خدایا علی کو صبر دے. خدایا علی کو صبر دے. جی کیا ہوتا ہے, احساس کی بات ہے. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رونے کی آواز بلند ہوتی ہے, پھر تھوڑی دیر کے لیے سبسڈائز ہو جاتی ہے.
پھر جب میت کو غسل کے اٹھاتے ہیں تو رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. پھر غسل دیا جاتا ہے، غسل دے کر کے جب لاتے ہیں گھر والوں کے سامنے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. فاطمہ کو علی نے غسل دے دیا ہے، کسی کے آنے کی اجازت نہیں ہے. بچوں آؤ، اپنی ماں سے جدا ہو جاؤ، ماں کو خدا حافظ کہو. امام حسن آئے سراہنے بیٹھ گئے، زینب آئی ماں کے پہلو میں بیٹھ گئیں، سکینہ کلثوم آئی ماں کے دوسرے پہلو میں بیٹھی، حسین قدموں کی طرف آئے، چاروں بچے بیٹھے ہوئے ماں کو یاد کر رہے ہیں. بڑا مشکل موقع ہے، کبھی ایسا موقع آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے ہوتے ہیں جو اٹھاتے ہیں بچوں کو. علی کون ہے علی کے ساتھ؟ اجرکم علی اللہ. ہر بچے نے فریاد کیا، ہر بچے نے ودا کہا. حسین آگے بڑھے، حسین نے آواز دی اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے. اماں آنکھیں کھولو، اماں مجھے سینے سے لگا لو. اماں سنا ہے مریم جب گئی تھی تو عیسیٰ آسمان سے آئے تھے، عیسیٰ نے کہا تھا اماں مجھے سینے سے لگا لو، تو مریم نے اپنے بندے کفن کو توڑے تھے اور عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا. آپ فخر مریم میں فخر عیسیٰ، مجھے بھی سینے سے لگا لیجئے. اتنا کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے. حسین ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا، مولا تک پیام پہنچا علی جلد حسین کو جدا کرو، قیامت مچ رہی ہے. جب کبھی باپ بچے کو جدا کرتا ہے تو کیسے جدا کرتا ہے؟ محبت سے ہی کہا ہوگا بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، بیٹا میں زندہ ہوں. اللہ سکینہ کو بھی کوئی تسلی دینے والا. اجرکم علی اللہ. جنازہ اٹھا، مختصر سے افراد، جنازہ قبر کے پہلو میں رکھا گیا. ہمارے ہاں جب کبھی مومنہ دفن ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ محرم ہیں وہ رہیں، نامحرم ہٹ جائیں. محرم قبر میں اترے، پھر ایک دوسرا محرم اس مرحومہ کا جنازہ اس محرم کے حوالے کرے. میں کہوں کون ہے علی کا محرم؟ کون ہے ساتھ دینے والا؟ کون ہے اس لاش کو اٹھانے والا؟ علی نے فاطمہ کی لاش کو اٹھایا، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی علی میری امانت کو حوالے کر. دنیا کا طریقہ یہ ہے، سنتیں یہ ہیں، میجورٹی آف دا ٹائم اکثر یہی ہوتا ہے کہ مرد پہلے جاتا ہے. عورتوں کی سائنٹیفک طور پر بھی حیات
بلند ہے. بیواؤں کا تذکرہ ہمارے پاس زیادہ ہے، مرد عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو مرد کے لیے سخت ہے. ہمارے یہاں جب دفن کر کے آتے ہیں تو عورتیں گھر میں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہتی ہیں. جی جیسے ہی دروازے پر پہنچے ایک مرتبہ گھر والے بہن بھائی سے پوچھتی ہیں ماں کو دفن کر دیے؟ ہوتا اس طرح سے مشاہدے کی کتاب ہے یہ. مولا فاطمہ کو دفن کر کے آئے ہیں، گھر میں چھوٹے 4 بچے ہیں، مولا سے لپٹ مولا نے گود میں بٹھایا بچوں کو. یہاں سے نہج البلاغہ، یہ مولا کی فریاد نہج البلاغہ میں موجود ہے. بچوں کو گود میں بٹھایا، تسلی تشفی کے جملے کہے. جہاں سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے قبر فاطمہ نظر آ رہی تھے. آواز دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ درود و سلام ہو اللہ کا آپ پر. ستنبئک ابنتک، بہت جلدی آپ کی بیٹی بتائے گی ہم پر کیا گزرا. ابھی آپ کی بیٹی آئی ہے، بتائے گی ہم پر کیا گزر رہی ہے، کیا گزری. اس کے بعد جملہ ہے عجیب و غریب ہے، تضافیر امت کا علی حزمہا، یعنی پوری امت، تضافیر عربی میں تجامع، پوری امت مجتمع ہو گئی تھی فاطمہ کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ کہہ رہا تھا اگر کوئی علی کا دفاع کر رہا ہے تو فاطمہ ہے، اگر علی کے سامنے کوئی سینہ سپر ہے تو فاطمہ ہے، اس کو ہٹا دو. تضافیر امت کا. اب مقام فاطمہ سمجھیے کتنی عظیم ہے. ولایت علی کی دفاع کرنے والے سامنے ہمیشہ سینہ سپر اب ہٹا دی گئی ہے. اب علی پہ کیا گزرے گا؟ گلے میں رسی. علی پکار رہا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ مدینہ ابتدا ہے، ذرا کربلا تک چلیے. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. خدایا ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے.